جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، زمین زعفران کی کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وزرابی مبثوثۃ، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتیں، طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے ہیں سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر۔ جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ وہ مونڈے سے مونڈا چلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریاں ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا،
پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوگا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زباں سے تسبیح و تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز۔ وہ مان محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پہ ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کوارا پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں، 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کے ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وزاور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار
عز و جل کی زیارت کریں اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائیں گے، بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا، اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی نے آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پیخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ دھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا، اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے، ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محفوظ ہوتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں،
اور ان کے نام یہ ہیں دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ جنت کے لیے قرآن پاک میں جو نام استعمال کیے گئے ملاحظہ کیجئے، الجنہ، جنت کے معنی ہے گھنا باغ جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہو۔ چونکہ جنت میں گھنے درخت ہیں، نیز وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہے، عالم غیب میں سے ہے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ لفظ جنت قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ بروز قیامت مسلمانوں سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے جنت الخلد، ہمیشگی کے باغ۔ قرآن کریم میں جنت کے لیے لفظ خلد بھی استعمال ہوا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اذالک خیر جنت الخلد التی وعد المتقون، تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وہ وعدہ ڈر والوں کو ہے؟ جنت اور جنت کے رہنے والوں کے ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہتے ہیں۔ بروز قیامت جنتیوں سے فرمایا جائے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ، سلامتی کے ساتھ یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ نمبر 3 ہے جنت الماوا، رہنے کے باغات۔ نیک اعمال کرنے والے مومنین کی جزا کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات الماوا نزل بما کانوا یعملون۔ بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں۔ جنت الماوا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے عند سدرۃ المنتہا انتہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ نمبر 4 ہے الفردوس، جو مومنین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اپنی شرم گاہوں اور امانتوں کی حفاظت کرتے، وعدوں کو پورا کرتے اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کو آخرت میں ملنے والے انعام کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس سب جنتوں سے اعلیٰ ہے، اور حدیث میں جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جب تم اللہ پاک سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ نمبر 5 ہے جنت عدن، قیام کا باغ جہاں ہمیشہ قیام رہے گا۔ اللہ پاک نے اسے اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہا خاص کیا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ اللہ پاک نے مومنین سے جنت عدن کا وعدہ فرمایا ہے، وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت عدن کیا ہے؟ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تفسیر طبری میں ہے، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنت عدن جنت کا شہر ہے جس میں رسل، انبیاء، شہداء اور ائمۃ المسلمین ہوں گے، بقیہ لوگ اور دیگر جنتیں اس کے گرد ہیں۔ جنت عدن کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ پاک نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے۔ مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ نمبر 6 ہے دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ جنت کو دارالسلام اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں داخل ہوگا وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہے گا۔ دنیا کی ناپائیداری بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی یوں دعوت دی، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دارالسلام جنت ہے۔ یہ اللہ کا کمال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔ یہ وہ جنت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ اس میں غم و پریشانی سے سلامت رہیں گے اور وہ جنت میں موجود نعمتوں اور کرامتوں کے ختم سے امن میں رہیں گے۔ نمبر 7 ہے دارالمقامہ، آرام کی جگہ۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد یوں اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ نمبر 8 ہے دارالآخرہ، جنت کی زندگی حقیقی، سچی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ علامہ محمد بن عبداللہ بن ابی زمنین مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے۔ نمبر 9 المقام الامین، امن کی جگہ یعنی موت، جنت سے نکلنے اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے امن و سلامتی کا مقام۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ان المتقین فی مقام آمین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں۔ نمبر 10 مقعد الصدقین، سچ کی مجلس۔ سچ ان اعمال میں سے ہے جو مسلمان کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سچ بولنے والے پرہیزگاروں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صدق سے مراد حق اور سچ کی مجلس ہے جس میں کوئی لغو بات اور گناہ نہ ہو۔ فرماتے ہیں وہ جنت ہے۔ نمبر 11 ہے دار المتقین، پرہیزگاروں کا گھر۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا۔ نمبر 12 الحسنہ، بھلائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جنتی ہونے کا وعدہ ان الفاظ سے فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ صاحب تفسیر طبری فرماتے ہیں، الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ نمبر 13 الغرفہ یعنی اونچا درجہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اولئک یجزون الغفر بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام خالدین فیہا حسنۃ مستقرا ومقاما، انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ نمبر 14 جنت النعیم، چین کے باغات۔ ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی جزا اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن و کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین گرامی، جنت میں مختلف کئی قسم کے لوگ اور گروہ داخل ہوں گے۔ نمبر 1 جنت میں جانے والے گروہ کا بیان
محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ لوگوں نے فخر کیا یا ذکر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ البتہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اور جو گروہ اس کے بعد جائے گا وہ آسمان کے بڑے چمکدار ستارے کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پرے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے یعنی ستارے کی طرح ہوگا، اور پھر ان کے بعد کئی درجے ہوں گے، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پخانہ، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سنکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی بو آئے گی، ان کی انگوٹھیوں میں عود سلگے گا، اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی، یعنی سب کے اخلاق یکساں ہوں گے۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان کا اخلاق ایک جیسا ہوگا، اور ابو قریب نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک طرح کی ہوگی، اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ وہ اپنے والد کی صورت پر ہوں گے۔ جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا، اور ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ جب ان کو بنا چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو، اور سنو کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی وہ رحمت اللہ بڑھا دیا، سو جو کو بہشت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 ہاتھ کا لمبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے گئے۔ کچھ قومیں جنت میں ایسی حالت میں جائیں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دل جیسے ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترنے کے بیان میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیو، پس وہ کہیں گے کہ اے رب، ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم راضی ہوئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، ہمیں تو نے وہ دیا کتنا اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی عمدہ چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب، اس سے عمدہ کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم پر اپنی رضامندی اتار دی، اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پر غصہ نہ ہوں گا۔ اہل جنت کا بالا خانوں والوں کو دیکھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور آسمان کے کنارے پر مشرق یا مغرب میں ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے اور کسی کو نہیں ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے پیغمبروں کو سچا جانا۔ جنت میں اہل جنت کا کھانا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے والے کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پیشاب کی حاجت ہوگی۔ اہل جنت کے لیے تحفہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے، اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فکر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھنے آیا ہوں جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کان سے سن لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ البتہ آپ نے سچ کہا اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہی ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا اور بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی مٹے گی۔ جنت میں ایک درخت ہے کہ 100 سال تک اگر سوار چلے تو اس کا سایہ قطع عبور نہ ہو۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک سوار چلے گا اور اس کو قطع یعنی عبور نہ کر سکے گا۔ ابو حازم نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نعمان بن ابی عیاش زرقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے تلے اچھے تیار کیے ہوئے تیز گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلے تو اس کو تمام نہ کر سکے۔ جنتی خیموں کا بیان۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی، اس کے ہر کونے میں گھر والے ہوں گے جو دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے، مومن ان پر دورہ کرے گا۔ جنتی بازار کے بیان میں
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، بس وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا، بس ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے، بس ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے، پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ جنت کی نہروں میں سے کچھ نہریں دنیا میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ان باتوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں، اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے۔ عورتیں جنت میں تھوڑی ہوں گی۔ ابو تیہا کہتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ کی 2 عورتیں تھیں، وہ ایک عورت کے پاس سے آئے تو دوسری بولی کہ تو فلاں عورت کے پاس سے آیا ہے۔ مطرف نے کہا کہ میں عمران بن حسین کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے رہنے والوں میں عورتیں بہت کم ہیں۔ جنتی اور جہنمی اور دنیا میں ان کی نشانیاں۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں جنت کے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور لوگوں کے نزدیک ذلیل اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے، اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھگڑالو، بڑے پیٹ والا اور مغرور، یا ہر مال جمع کرنے والا مغرور۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ غبار آلود پریشان حالت میں دروازوں پر سے دھکیلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، گو دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں۔ سیدنا ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں۔ جو مال اپنے بندے کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی جو شرع کی روح سے حرام نہیں ہے وہ حلال ہے، لیکن لوگوں نے اس کو حرام کر رکھا ہو، جیسے گھوڑا، زیبرا، گو، شارک، مچھلی وغیرہ، اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، یا گناہوں سے پاک، یا استقامت پر اور ہدایت کی قابلیت پر۔ اور بعضوں نے کہا کہ مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا یا ان کے دین سے روک دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ حرام کیں، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم کیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، پھر کیا عرب کیا عجم، سب کو برا سمجھا سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے دین حق پر باقی تھے، یعنی عرب و عجم کی اکثریت سوائے چند لوگوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے توحید پرست تھے، باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اس لیے برا سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ تجھے آزماؤں صبر اور استقامت اور کافروں کی ایذا پر، اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تمہیں بھیجا کہ ان میں سے کون ایمان قبول کرتا ہے، کون کافر رہتا ہے اور کون منافق۔ اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا، کیونکہ وہ کتاب صرف کاغذ پر نہیں لکھی بلکہ سینوں پر نقش ہے، تو اس کو سوتے جاگتے میں پڑھتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا حکم کیا، یعنی شدت سے حق سنانے کا۔ میں نے عرض کیا کہ اے رب، وہ تو میرا سر توڑ کر روٹی کی طرح کر ڈالیں گے اور اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکال دے جیسے انہوں نے تجھے نکالا،
اور ان سے جہاد کر، ہم تیری مدد کریں گے، اور خرچ کر، ہم ان قریب تجھ پر خرچ کریں گے۔ یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے دے گا۔ اور تو لشکر بھیج، ہم ویسے فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور جو لوگ تیری اطاعت کریں ان کو لے کر ان سے لڑ، جو تیرا کہا نہ مانے۔ فرمایا کہ جنت والے 3 شخص ہیں، ایک تو وہ جو حکومت رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے، سچا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو ہر رشتہ دار اور مسلمان پر مہربان اور نرم دل ہے۔ تیسرا جو پاک دامن ہے، یہ سوال نہیں کرتا اور بچوں والا ہے۔ اور دوزخ والے 5 شخص ہیں، ایک تو وہ کمزور جس کو تمیز نہیں کہ بری بات سے بچے، جو تم میں تابع دار ہیں، نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں اور نہ مال، یعنی محض بے فکری، حلال حرام سے غرض نہ رکھنے والے۔ آج تو نام نہاد امیر اور حکمران لوگ بھی داخل ہیں۔ دوسرا وہ چور کہ جب اس پر کوئی چیز اگرچہ حقیر ہو کھلے تو اس کو چرائے۔ تیسرا وہ شخص جو صبح اور شام تجھ سے، تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقدمے میں فریب کرتا ہے۔ جنتی اور دوزخی جہاں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، تو موت لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ذبح کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اب موت نہیں ہے، اور اے دوزخ والو، اب موت نہیں ہے۔ جنت والوں کو سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی، اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار جنت کا ذکر کیا ہے، جنت قرآن کی روشنی میں۔ پس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا، اور ان کے صبر و ثبات کے صلے میں انہیں رہنے کو بہشت اور پہننے کو ریشمی لباس عنایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھر، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے، جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آب خورے گردش میں ہوں گے، اور وہ شیشے بھی کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کو کارکنان قضا و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں ہر طرح کی نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا۔ جنتیوں پر سبز ریشمی ابرق اور دبیز کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنا جائیں گے، اور ان کا رب ان کو شراب طہور عطا کرے گا۔ جنتیوں، یہ ہے تمہارا صلہ کہ تمہاری سعی آج مقبول ہوئی۔ رہے متقین تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے منگا کر کھا رہے ہوں گے، اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی، وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکھنی نہ پڑے گی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اے پیغمبر، یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں بسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ ان کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہو گئے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے
فرما بردار تھے، تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور جنت میں سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں۔ اور اے میرے نیک بندو، تم اسی جنت میں رہو، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے، تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ متقی لوگ بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کا بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے، اور وہ وہاں آپس میں بطور خوش طبی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے، اس میں نہ بکنا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، وہی خدا کے مقرب ہیں نعمتوں کی بہشتوں میں۔ وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوگے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں اور تہبتے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کے لیے موجود ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت حاصل کیسے کی جائے؟ جنت میں جانے کے لیے جو اعمال درکار ہیں ان کو یہاں پر احادیث صحیحہ کی روشنی میں ما حوالہ کتب و حدیث نمبر پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نرم مزاجی، عاجزی، نرم دلی اور حلیم الطبع صفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ غریبی، فقیری اور محتاجی۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ
اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا، سنت موقدہ ادا کرنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ شرک سے بچنا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ خوش اخلاقی، تہجد گزاری، نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے۔ عدل کرنا، پاک بازی، نرم دلی اور دوسروں سے سوال نہ کرنا۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔ نمبر 2 وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ نمبر 9 شریف مزاجی، لوگوں کا محبوب بننا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس، منکسر مزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نمبر 10 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 11 ہے وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نمبر 12 ہے نماز، روزے کی پابندی کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، پاک بازی کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ نمبر 13 ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتی ہے اس پر جنت واجب ہو گئی۔
نمبر 14 ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ نمبر 15 حج مبرور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ نمبر 16 مسجد بنانا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ نمبر 17 شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 18 ہے ہمسائے سے حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقے کرتی ہے لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 19 اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 یعنی 99 نام ہیں جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا۔ نمبر 20 ہے قرآن حفظ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا۔ نمبر 21 ہے کثرت سے سلام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو سلام پھیلاؤ یعنی کثرت سے کیا کرو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز تہجد پڑھو، ان اعمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ نمبر 22 ہے مریض کی عیادت کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ نمبر 23 ہے اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ نمبر 24 ہے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو۔ نمبر 25 ہے صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے
اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، پس بخش دیجئے میرا گناہ، کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، شام سے قبل فوت ہو جائے، وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ بھی جنتی ہے۔ نمبر 26، بینائی پر صبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں آنکھوں سے آزماتا ہوں اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ نمبر 27 ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا اور ذلیل ہو، ہلاک ہو، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نمبر 28 ہے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت مسلمان کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور جنت میں چلا گیا۔ نمبر 29 ہے بیماری پر صبر کرنا۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرما دے۔ اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا، میں صبر کروں گی، لیکن ساتھ یہ بھی عرض کیا، مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ خاتون کا اپنے شوہر سے محبت کرنا، زیادہ بچوں کو جنم دینا، تکلیف اٹھانا اور شوہر کے ظلم پر صبر کرنا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سنو، نبی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، صدیق جنتی ہیں، پیدا ہوتے ہی فوت ہونے والا بچہ جنتی ہے، دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے۔ کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، زیادہ بچوں کو جنم دینے کی تکلیف اٹھانے والی، اور وہ نیک عورت کے جس کا شوہر اس پر ظلم کرے تو کہے، میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ 2 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 بچے مریں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 مریں تب بھی یہی ثواب ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ سبحان ربی العظیم و بحمدی کا وظیفہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، عظمت والا اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظلم کے ساتھ اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا اس کے لیے جنت ہے۔ عورت کا حمل ساقط ہونے پر صبر کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا بشرطے کہ اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ قاضی کا حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں۔ وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا، اور وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور جانتے بوجھتے ظلم کیا یعنی فیصلہ حق کے خلاف کیا، اور وہ قاضی جس نے علم تحقیق کے بغیر فیصلہ کیا، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا، اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے آگ سے آزاد کرے۔ کسی سے سوال نہ کرنا۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غصہ پی لینا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر تیرے لیے جنت ہے۔ عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں فجر اور عصر پڑھیں وہ جنت میں داخل ہوا۔ ظہر سے قبل 4 رکعت سنت پر مداومت اختیار کرنا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کی اسے 2 چیزوں سے آزادی لکھی جاتی ہے، آگ سے اور نفاق سے۔ حاکم کا عدل کرنا، جوانی میں عبادت، زیادہ وقت مسجد میں گزارنا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنا، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے ڈر، حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے رکنا، اللہ کی راہ میں خفیہ خرچ کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا اس روز اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ عادل حاکم، اللہ کی عبادت میں مشغول نوجوان، وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد میں اٹکا رہے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جن کا ملنا اور الگ ہونا خالص اللہ کے لیے ہی ہو، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ شخص جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے اس طرح چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ جس سے چاہے نکاح کر لے۔ تکبر،
خیانت اور قرض سے پاک ہونا۔ حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اذان کا جواب دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اذان دی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مؤذن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو، اپنے بچوں کو شروع سے قرآن کریم کی تعلیم دیں اور کوشش کریں کہ وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں علم دین کی تعلیم دیجیے، ان کی دنیا اور دین بھی سنور جائے گا اور آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ بصورت دیگر ان کے اخلاقی بربادی، عملی کوتاہیوں وغیرہ کے آپ موصول ہوں گے، آپ کا گریبان ہوگا، ان کا ہاتھ ہوگا۔ اس فریضے کو سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں کی صحبت میں لے جائیے، انہیں اللہ والوں سے ملائیے، ان کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کیجیے، نماز روزے کا پابند بنائیے، شروع سے ان کی دینی تربیت کا خوب اہتمام کیجیے۔ برادران اسلام، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں۔ آخرت کی فکر کو غالب کیجیے۔ دنیا جیسی بھی گزرے کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، اس میں دل مت لگائیے۔ کوئی بھی عقل مندی پر اپنا مکان تعمیر نہیں کرتا، وہاں بستر بوریاں ڈال کر نہیں بیٹھتا، وقت گزارنے کے لیے وہاں رکتا ہے پھر آگے چل دیتا ہے۔ دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے، سرائے ہے، اسٹیشن ہے، ہماری اور آپ سب کی منزل مقصود آخرت کا، اس کی بہتری اور وہاں کی کامیابی کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے ہمتن گوش رہیے اور خیر کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے مت جانے دیجیے جو اسے بہتر سے بہتر بناتا ہو۔ کچھ وقت نوافل اور ذکر و اذکار میں بھی لگا دیجیے تاکہ جنت میں درختوں کا اضافہ ہو، آپ کے درجات بڑھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو، دل کی سیاہی دور ہو، دل کو اطمینان نصیب ہو۔ دوستو، 24 گھنٹوں میں چند منٹ نکال کر اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں کہ آج کتنا وقت دنیا کے لیے صرف کیا اور کتنا آخرت کے لیے، کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے، کون سا کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لیے اور کون سے کرنے تھے وہ چھوڑ دیے۔ اس سے نیکیاں بڑھیں گی، اچھائیوں کی توفیق ملے گی اور برائیاں کم ہوں گی۔ اگر جنت میں داخلہ مقصود ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیے، اس کے مطابق اپنے 24 گھنٹے گزاریے، بدعات اور رسم و رواجوں اور خلاف شرع کاموں سے بچیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا اور سب کا خاتمہ ایمان کامل پر کرے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔